محمد وعجل فرجہم۔ گزشتہ مختصر سے لیکچر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب تک ہم مہدویت کے درست کنسیپٹ کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک جو بہت سارے جعلی نظریات ہیں جو مہدویت کے عنوان سے وجود میں لائے گئے ان سے ہم کبھی بھی محفوظ نہیں ہو سکتے، اور جب تک درست نظریہ مہدویت ہمارے لیے واضح اور روشن نہیں ہوگا تو ہم اپنے مقصد اور مقصد دین اور مقصد حیات جو سب جڑے ہوئے ہیں اس کی طرف ہم کبھی بھی سفر نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بہت سارے جعلی نظریات مہدویت کے نام سے بنائے گئے، ان میں سے خود ایک جو طریقہ کار تھا جو جعلی مہدی بنے، یعنی بہت سارے آپ کو تاریخ میں ایسے لوگ ملیں گے، شخصیات ملیں گی جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ جو درست نظریے کو نہ سمجھتے ہوں تو لازمی بات ہے کہ وہ درست شخصیت تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے، اور جس کی وجہ سے پھر اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور پوری تاریخ میں اس کے شواہد بہت زیادہ موجود ہیں۔ حتیٰ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے ایسی گمراہیاں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ گمراہ ہوئے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ دوسرے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی تھا۔ آج ہم تھوڑا سا آپ کی خدمت میں جو عرض کریں گے وہ یہ کہ خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارات میں اگر ہم توجہ کریں، امام سے منسوب جو دعائیں ہیں جو مختلف ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی ہیں، خود حضرت حجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دعائیں نقل ہوئی ہیں، اور اسی طریقے سے جو زیارات ہیں خصوصاً ان کی، کیونکہ تشیع کے ہاں جو زیارات اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ کوئی رسمی سلسلہ نہیں ہے، جس طرح مزار پہ جانا ایک رسمی ہوتا ہے نا، یہ مزار پہ جانا، زیارتیں کرنا، اور پھر متن زیارت بھی جو بیان ہوا ہے یہ مکتبی، ٹوٹل اس کا تعلق مکتب سے ہے، اور یہ ساری مکتبی تعلیمات ہیں۔ جب تک ان تعلیمات کو ہم سمجھیں گے نہیں اور نصاب تشیع کے عنوان سے ہم اس کو نہیں لیں گے، اس وقت تک ہم کبھی بھی جو ہے وہ درست نہ امامت کو سمجھ پائیں گے اور نہ ہی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو سمجھ پائیں گے۔ آیت اللہ العظمیٰ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو ان سے منسوب جو دعائیں ہیں اور جو زیارات ہیں ان کو آپ مطالعہ کریں، اس سے آپ بڑی آسانی سے مقصد کو اخذ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے بعض علماء جن میں خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہیں، کہ جو جب تک نجف میں رہے یا جس طریقے سے مختلف جہاں پہ بھی وہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قبور کے قریب ہوتے تھے، ان کے حرم کے قریب ہوتے تھے، تو وہ زیارت کو مس نہیں کرتے تھے، ڈیلی بیسز پہ بعض اوقات جاتے تھے اور زیارت کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ زیارات، ان کے جو متون ہیں، خصوصاً آپ جس طرح زیارت جامعہ کبیرہ کا متن ہے اس کو بعض نقل ہوا کہ آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے بارے میں کہ 70 سال سے زیادہ انہوں نے اس کے متن کو مطلب ڈیلی جا کے پڑھتے تھے، زیارت کرتے تھے جہاں پہ بھی رہے۔ اسی طریقے سے یہ میں نے سنا ہے بعض علماء اور ان کے شاگردان سے نقل جو ہوا ہے۔ اسی طریقے سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ان کی ڈیلی کا جو نجف میں زیارت کا ٹائم تھا وہ مشخص ہوتا تھا، سب کو پتہ ہوتا تھا کہ اس ٹائم پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو زیارات کو سمجھنا، پڑھنا اور ان کے مطالب کی طرف توجہ کرنا ہمارے لیے بہت مہم ہے تاکہ ہم تحریفات سے بچ سکیں۔ جس طریقے سے جب تک ہم جا کے کربلا کے متن کو، جو عاشوراء کا قیام ہے، اس کو خود جا کے مطالعہ نہیں کریں گے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات کو اور ان کے خطبات کو، اس وقت تک ہم درست طریقے سے کربلا کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس وجہ سے جو کل مطلب ایک عرض کیا تھا کہ آج اب دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ ہے اور وہ اس وقت ایک حق اور باطل کی جنگ تھی، آج جیسے ہمارا کوئی حق اور باطل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یعنی حالانکہ کربلا کو سمجھنے کا ایک بنیادی ترین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم حق اور باطل کی راہوں کو تشخیص دے سکیں اور یہ سمجھ پائیں کہ ہم آیا حق پہ زندگی گزاریں یا کہیں باطل کی راہوں پہ تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے ہمارے اندر حسینی کردار ہے یا کہیں ہم یزیدیوں کے پیچھے تو نہیں چل رہے۔ آپ دیکھیں آج ایک بڑی تعداد جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں تو وہ غلط راہوں پہ جو چل رہے ہیں اور یزیدی کردار والے لوگوں کے پیچھے جو چل پڑتے ہیں،
تو اس کی بنیادی ترین وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود جو ہے وہ گہرائی سے کربلا کو نہیں سمجھا، نہ کسی ایسی شخصیت سے سنا ہے کہ جو کربلا کو گہرائی سے سمجھتے ہو۔ دیکھیں نہج البلاغہ کو اپنے پاس رکھ لینا یا اسی طریقے سے مفاتیح الجنان وغیرہ کو، تو یہ کافی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں تو بعض اوقات ہم سمجھتے نہیں ہیں، تو ہمیں ایک اچھے استاد کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہم مطالب کو ذرا گہرائی سے سمجھ سکیں۔ جس طرح قرآن کا ٹیچر آپ کو بعض اوقات ایسی چیزوں سے آگاہ کر دیتا ہے، آشنا کر دیتا ہے گہرائیوں سے، کہ آپ کو آسانی سے پھر قرآن کا مزاج سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مرد رکھے ہیں کہ جو اس کے دین کو سمجھنے والے ہیں، اور علم کے اخذ کا ایک ذریعہ خود مردان علم ہے۔ مردان علم، ان سے آپ علم کو اخذ کریں۔ خوب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے یہ ہم سمجھیں گے کہ کچھ زیارتوں کے حصے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مہدویت اصل میں کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے پھر کیا کرنا ہے۔ کیونکہ جب ہم مہدویت کے کنسیپٹ کو سمجھیں گے تو پھر ہم اس طرف سفر کریں گے نا، پھر ہم تشخیص دے سکیں گے کہ ہم آیا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے منتظر ہیں یا نہیں ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں ایک معروف زیارت جو زیارت آل یاسین امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، اور یہ بڑی معروف زیارت ہے، زیارت آل یاسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اس چیز کی طرف توجہ کریے گا کہ خود آل یاسین سے مراد آل محمد ہیں۔ یہ تو یعنی قرآن کریم میں جو بیان ہوا ہے سلام علی آل یاسین، تو اس سے مراد آل یاسین سے آل محمد ہے۔ یاسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آل یاسین اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک مناظرے میں بیان کیا، عیون اخبار الرضا میں موجود ہے۔ جس طرح آج کل بعض لوگ ہیں نا، وہ تحریف بہت فتنے ہیں، کیونکہ یہ آخر الزمان ہے، فتنوں کا دور ہے۔ میں کچھ دن پہلے ایک شخص ہے جو آج کل بہت عقائد میں اور مختلف عنوان سے میڈیا کے اوپر اس کے بہت سارے بیانات ہیں، اور ایک جو وہ تخریب کر رہا ہے وہ تحریف قرآن کے متعلق وہ بہت زیادہ بیان کر رہا ہے وہ شیعہ، اور حسن اللہ یاری جس کو آپ نے سنا ہوگا، وہ اب اس عنوان سے کافی اس کی ڈسکشنز آ رہی ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔ اس میں ایک عنوان وہ یہی بیان کر رہا تھا کہ کئی جگہ پہ مثلا آل محمد تھا تو آل عمران و آل محمد، تو آل محمد کو وہاں سے حذف کیا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں خود یہی آل یاسین جو ہیں یہ آل محمد ہیں۔ بڑی واضح ہمارے پاس نصوص روایات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح آج دشمن اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی شدید دشمنی کر رہا ہے، ناسبی وغیرہ، تو شروع سے اسی طریقے سے تھا۔ اگر خداوند متعال بہت ساری چیزوں کو آشکار ذکر کرتا تو اس کے اندر آپ دیکھیں کیونکہ اللہ زیادہ ہم سے جانتا ہے نا، اللہ عالم ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے خود ان کو راز میں رکھا ہے، ہمارا امتحان ہے اس میں۔ جس طریقے سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک توقیع میں اس طریقے سے آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہماری امامت کے حوالے سے اس طریقے سے کچھ چیزیں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا کہ سب قبول کرتے، لیکن نہ، اللہ یہ نہیں چاہتا۔ اللہ کچھ چیزوں کو رموز کے ساتھ بیان کرتا ہے، اس میں امتحان ہوتا ہے، اہل ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کو قبول کرتے ہیں یا نہیں قبول کرتے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ معجزات تھے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں ایسی تھی اگر اللہ ان کے ذریعے سے اظہار کروانا چاہتا امامت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تو کروا سکتا تھا، ٹھیک ہے، جس سے لوگ قبول کرتے، مجبور ہو جاتے۔ کئی اس میں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ خوب آپ دیکھیں کہ یہ جو زیارت آل یاسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس میں ایک جگہ پہ پہنچ کے اس طریقے سے جملے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد حجتک فی ارضک، اے خدا محمد و آل محمد پہ درود بھیج، اور حجت خدا پہ جو تیری زمین پہ حجت ہیں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ مراد ہے حجتک، و خلیفتک فی بلادک، جو خلیفہ ہیں اے اللہ تیرے شہروں کے، یعنی جو زمین پہ خلیفہ ہیں، والداعی الی سبیلک، اور جو اے خدا آپ کے دین کی، آپ کے راہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام داعی ہیں، داعی الی اللہ ہیں، داعی الی سبیل اللہ ہیں، والقائم بقسطک، یہ بڑا بنیادی مطلب ہے۔ اور اے خدایا وہ جو
قائم کرنے والے ہیں قسط کو. دیکھیں مہدویت کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد کو سمجھیں، کیونکہ جتنی انبیاء کی آرزوئیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزوئیں، ان کو کامل آ کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنا ہے، یعنی اپنی اوج تک پہنچانا ہے، جس میں خود اظہار دین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو تھی غلبہ دین، پوری زمین کے اوپر اللہ کا دین ہو، اللہ کا آئین ہو. یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن تھا جس کے لیے اتنی جنگیں ہوئی. آپ دیکھیں اگر صرف مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھنی ہوتی، روزے رکھ لینے ہوتے اور خانقاہیں بنانی ہوتی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اتنی جنگیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اتنی غزوات کی ضرورت ہی نہیں تھی. غزوات کا مقصد ہی جو تھا وہ غلبہ دین تھا. غلبہ دین آرزو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یعنی اللہ کا دین غالب آ جائے، بقایا سب ادیان مغلوب ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مقصد قسط کا قیام تھا، معاشروں میں عدل اجتماعی آئے. یہ بہت بنیادی چیز ہے. اقامہ دین امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے، اقامہ قسط کریں گے. دین کا اقامہ یہ ایک بہت بنیادی مفہوم ہے، جس طرح نماز کا اقامہ ہے. نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز معاشرے میں آ جائے، معاشرہ نمازی بنے، اس طرح ماحول کریٹ کیا جائے، اس طرح تبلیغات کی جائیں کہ معاشرہ نمازی بنے اور نماز کی طرف آئے. ایک اقامہ دین کا معنی یہ ہے کہ معاشرے کے اندر دینی قوانین آ جائیں. یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے. اقامہ قسط کریں گے، عدل کا اقامہ، معاشرے کے اندر عدل ہی عدل ہوگا. ہر طبقہ، ہر سوسائٹی کا فرد عدل کے اندر زندگی گزارے گا. آپ دیکھیں یہ بشریت کی آرزوئیں ہیں. یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک فاسد اور ظالم نظام کے خلاف اٹھے. کس لیے؟ عدل کے قیام کے لیے. آج سب سے بڑی آرزو ہماری کیا ہے؟ عدل کا نظام. آج اب دیکھیں عوام پھر کس چیز کے پیچھے جاتی ہے؟ ایک دفعہ دیکھتی ہے ایک کرپٹ کو دیکھتی ہے، ایک چور کو دیکھتی ہے، پھر کوئی مسئلے ڈھونڈتی ہے. لیکن جب آگے جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہ بھی مسئلے نہیں. آپ دیکھیں ہر معاشرے کی، پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو معاشروں کی ڈیمانڈ ہے وہ عادل کا نظام ہے، عادل شخصیات ہیں، یعنی جو معاشرے کو توازن کے ساتھ آگے لے کے چل سکے. اور سب سے زیادہ تباہ کن چیز جو ہے وہ ظالم حکمران ہے. اس وجہ سے ایک لحظہ یا ایک دن عادل حاکم کی حکومت کو کئی 100 سال کی عبادتوں سے بہتر کہا گیا ہے. یعنی ایک دن کی حکومت جو ہے وہ ایک عادل حاکم اگر زمین کے اوپر کرے، کیونکہ اس کے بہت اثرات ہوں گے. والقائم بقسط کا، وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جو قیام قسط کریں گے، قائم کریں گے قسط کو، اور یہی عادل امام کی نشانی ہوتی ہے. آپ دیکھیں اس چیز کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سارے کام آگے جس طریقے سے وَالطَّائِرِ بِأَمْرِكَ، اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت ہیں کہ جو اللہ کے احکام اور فرامین کو معاشرے میں برپا کرنے والے ہوں گے. وَالطَّائِرِ بِأَمْرِكَ، امر پروردگار. آج آپ دیکھیں، آج زمین کے اوپر، آج ہم اپنے ملک کے اندر دیکھیں، سب سے دردناک چیز کیا ہے؟ دکھ دینے والی، اللہ کے احکام کو بہت پس پردہ کیا جا رہا ہے، بہت گرایا جا رہا ہے. آج آپ اس کی بہت ساری دیکھیں کس طریقے سے قانون بن رہے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، کس طریقے سے فحاشی بڑھ رہی ہے، کس طریقے سے برائیاں عام ہو رہی ہیں، کس طریقے سے بے حیائیاں عام ہو رہی ہیں، کس طریقے سے فساد عام ہے، اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. بے حیائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اچھائی، اگر کوئی اچھا کام کرنے لگے اس کو روکا جاتا ہے. جس طریقے سے آپ دیکھیں نا، کوئی جو ہے وہ آج جو ہے وہ حیا کی اور پردے کی بات کرے کہ سوسائٹی کے اندر پردہ ہونا چاہیے خواتین کے لیے، حجاب کا اہتمام کیا جائے، بد حجابی کو روکا جائے، بے حجابی کو روکا جائے، تو آپ کے خلاف ایکشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کی جگہ اگر کوئی بے حجابی کی تحریک چلا دے، بد حجابی کی، اس کو پروموٹ کیا جائے گا. یعنی یہ دیکھیں، یہ ایک سب سے دردناک یہ چیز ہے، یعنی اللہ کے دین کو پامال کیا جاتا ہے اور جو اللہ کے قوانین ہیں ان کو روندا جاتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. یہ بہت عام ہو چکا ہے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو اللہ کے دین کا قیام کریں گے. تو اب یہاں پہ اب دیکھیں کہ وہ کام جو امام نے کرنے ہیں وہ منتظر کا وظیفہ ہے، وہ اپنی حد تک کرے.
آپ دیکھیں اس کا نمونہ بس میں بیان کر کے خلاصتاً، اس کا ایک بہت بڑا نمونہ ہم اپنی زندگیوں میں مشاہدہ کر سکتے ہیں، میڈیا کے میں ذریعے سے بہت ساری چیزیں مل سکتی ہیں۔ وہ خود دیکھیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے اللہ کے دین کا نفاذ کیا، ٹھیک ہے، اللہ کے قوانین کو نافذ کیا زمین کے اوپر، اس کے لیے بہت جو منتظرین نے کیا کام کیا جس کے نتیجے میں انقلاب اسلامی برپا ہوا۔ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر تعلیمات دین کو عام کرنا، دعوت کا کام، یہ بہت مہم ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دیکھیں امر بالمعروف خود اس کے اندر آپ دیکھیں امر بالمعروف، اچھائی کا حکم، یہ اسی حکم سے حاکمیت ہے اور حکومت ہے۔ اصل میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر حکومتی کام ہے، ریاستی کام ہے۔ آج ہم اپنے گھر کے اندر سے تو بہت ساری چیزوں کو روک سکتے ہیں، لیکن محلے کے اندر سے نہیں روک سکتے، علاقائی سطح پہ نہیں روک سکتے، اس کے لیے پاورز چاہیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ تم جس حد تک برائی کو روک سکتے ہو روکو، ٹھیک ہے، ہاتھوں سے روک سکتے ہو تو ہاتھوں سے روکو، اگر نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اگر برائی کو زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں اس کو برا سمجھو، کم از کم دل میں اس کو برا سمجھو۔ تو آپ جن کے پاس پاور ہوگی تو وہ امر بالمعروف کر سکیں گے نا، درست معنی۔ اسی وجہ سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کنسیپٹ کے اندر حاکمیت کا تصور ہے۔ جس طریقے سے اقامہ دین اس کے اندر کنسیپٹ موجود ہے، اقامہ قسط کبھی بھی حاکمیت کے بغیر نہیں ہو سکتا، حکومت اسلامی کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ اگر کوئی عادل بہت کر لے اپنے آفس تک کر لے گا نا، اپنی کمپنی تک کر لے گا، اس سے باہر تو نہیں کر سکتا عادل کا نفاذ۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آپ دیکھیں ان کے جو دوستان تھے، جو اس سے پہلے مسلسل جو ورکنگ چل رہی تھی، علماء تشیع جو ایک بڑی تعداد رہی تاریخ میں، جو انقلابی سوچ کے تھے، مبارز علماء جن کو کہا جاتا ہے، مبارزہ کرنے والے، برائیوں سے ٹکرانے والے۔ بعض ہوتے ہیں کہ جو قائدین ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بس نماز روزہ حج زکوٰۃ درس پڑھا دیا۔ بعض ہیں مجاہدین، فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، اللہ نے مجاہدین کو قائدین پہ ترجیح دی ہے، فضیلت دی ہے، اور ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہے مجاہدین کے لیے، کیونکہ وہ معاشرے میں جو برائیاں ان سے ٹکراتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کیونکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام مجاہد ہوں گے، اور کبھی سفیانی کا لشکر آ رہا ہوگا، کبھی کوئی لشکر آ رہا ہوگا، تو خود جو منتظر ہے وہ بھی بالکل امام کی طرح اس راہ پہ چل رہا ہے، یعنی برائیوں سے ٹکرا رہا ہے، خاموش نہیں ہے، نفرت کرتا ہے برائیوں سے، نفرت کرتا ہے بے حیائیوں سے، نفرت کرتا ہے فساد سے۔ فساد کا حصہ کبھی بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار فساد کا حصہ نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ نفرت کرتا ہے۔ جو باطل نظاموں کو جو آئمہ ختم کرنے آئے، کیا وہ اس چیز پہ کبھی راضی ہو سکتے ہیں کہ ان کے ماننے والا باطل سسٹمز کا حصہ بنے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ جو آئے ہی اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے ہیں، اللہ نے جن کی اطاعت فرض کی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ان کی اطاعت ہے، ان کی ماننی ہے، یا جن کے حوالے انہوں نے ہمیں کیا ہے ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کے علاوہ ہم کسی کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ یہ اطاعت کا عنصر یہ بہت مہم ہے، یعنی اللہ نے جن کی اطاعت کا حکم دیا صرف ان کی ہم اطاعت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے اوپر کسی کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے بعد جو خصوصیت، ولی المؤمنین، مومنین کے ولی ہیں، وبوار الکافرین، اور کافروں کو نابود کرنے والے، ومجل الظلم، اور ظلم کو زائل کرنے والے، تاریکیوں کو ختم کرنے والے، ومنیر الحق، اور حق کو واضح کرنے والے، والناطق بالحکمت والصدق، اور حکمت اور سچائی کی بات کرنے والے، وکلمتک التامۃ فی ارضک، اے خدا ہے امام زمانہ وہ شخصیت ہیں جو کلمہ تامہ ہیں، حجت کاملہ ہیں تیری زمین کے اوپر۔ اب یہاں سے ہم توجہ کریں اس نکات کی طرف جو عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو در حقیقت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو صحیح معنی میں آگے بڑھانے والے، منتظرین نے کیا کام کیا؟ سب سے پہلا کام جو ہے لوگوں کے اندر بیداری، یہ منتظر کا کام ہے۔ مثلاً بیداری میں مثال دیتا ہوں، آج آپ دیکھیں ایک بہت بنیادی موضوعات جو ہمارے ہاں ڈسکس ہونے چاہیے، درباری علماء جو رکاوٹ ہیں حقیقی اسلام معاشرے میں آنے میں۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے درباری علماء کون ہے، دنیا دار علماء کون ہے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے
کہ کون ہیں جو خائن ہیں، خیانت کرتے ہیں، کون سے اہل علم جو خیانت کرتے ہیں اسلام کے ساتھ، پوری تاریخ میں رہے ہیں، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تعلیمی شعبہ ہے، تعلیمی شعبہ تربیت کا شعبہ ہے، تعلیم کو معاشرے میں اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو کس طرح معاشرے میں عام کیا جائے۔ مثلا خود یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کنسیپٹ آپ دیکھیں، شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے کربلا کی تھیوری کو دوبارہ سے ایک لوگوں کے سامنے پیش کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اصل کربلا کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حقوق کے چیپٹر کو ڈسکس کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ اجتماعی قرآن کریم کی تفسیر کے اندر پھر بہت ساری بحثیں کی شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے، آیت اللہ مصباح یزدی نے، خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تمام پہلو جو دین کے تعلیمات کے ہیں، تمام پہلو، چاہے اقتصاد سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے معیشت سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو کھولنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ نظام کی شکل دینا، تھیوری دینا، یہ فریضہ ہے اہل علم کا۔ اہل علم بجائے یہ کہ سیاست بازیاں کریں، بجائے یہ کہ اپنے اندر قیادتوں کے جذبے پیدا کریں کہ ہم اوپر آئیں، جلدی ہمارا نام بنے، وہ ثقافتی کام کریں۔ اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے جس چیز کی، وہ یہ کہ تشیع کی درست ثقافت، مہدویت کی ثقافت لوگوں کے سامنے متعارف کروائی جائے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ایسی شخصیت ہے، یہ مقام ہے، یہ ان کی عظمت ہے، اور خود حضرت نے آنا ہے تو کس طریقے سے حکومت اسلامی کو قائم کرنا ہے، ان کے منتظرین کی کیا نشانیاں ہوں گی، ان کے کمانڈرز کی کیا نشانیاں ہوں گی، یہ ساری چیزیں جب تک بیان نہیں ہوں گی، اور یہ علماء کا فریض ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس میں ایک بڑی بنیادی چیز جو اس میں خود ایک فنی کام جو ہے، مہدویت کے عنوان سے جو تحریف شدہ نظریات ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا کہ یہ غلط چیزیں، تب جا کے ہم جب یہی کام آپ دیکھیں ایران کے اندر ہوا، اور جہاں پہ بھی انقلاب آتے ہیں، جہاں پہ بھی انقلاب اسلامی آئیں گے وہاں پہ یہ کام ہوگا۔ ثقافتی کام بنیاد ہے، تربیتی کام بنیاد ہے۔ اس وجہ سے ہم کبھی بھی، ہمیں تربیتی کاموں کے اندر اور تعلیمی کاموں کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے، ان کو عام کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں اس وقت علماء قوم جو ہیں، علماء نجف، اگر سارے اپنے لیکچرز جو ہیں وہ ریکارڈ کریں اور لوگوں تک پہنچائیں درست اسلامی نظریات، ہر شعبے کی ضروریات پوری ہوں، تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، بہت سارے جو اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر۔ آپ دیکھیں میں آخر میں ایک جملہ یہاں پہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے چند جملے اور میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک اور زیارت کے اندر امام جو زیارت مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہیں، ایک اور زیارت کے چند جملے پڑھتا ہوں میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اے خدا محمد وآل محمد پہ درود بھیج، وانجز لولی کا ما وعدتہ، اور اس وعدے کو پورا کر دے خدا جو آپ نے اپنے ولی سے کیا ہے۔ وہ کیا وعدہ ہے؟ اللہم اظہر کلمتہ، اے خدایا ان کے کلمہ کو آشکار کر دے، ان کے آئین کو۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جو آئین لے کے آئیں گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا آئین ہے، لیکن یہاں پہ خطاب اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیہ خطاب کر رہے ہیں کہ اے خدایا جو وہ مقاصد رکھتے ہیں ان کو پورا فرما، ٹھیک ہے؟ وہ جو آئین لے کے آئیں گے اے خدایا اس کو ظاہر فرما، وَأَعْلِ دَعْوَتَهُ، اور ان کی دعوت کو بلند فرما، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ جو دعوت ہے ان کی، اس کو ظاہر فرما، بلند فرما۔ اب دیکھیں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا آپ کریں یہ کام، تو اس میں واضح سی بات ہے کہ یہ اصل میں یہ ہماری تربیت ہے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے، ناصرین نے کرنا ہے، لیکن ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں یعنی توفیق دے کہ ہم حضرت کے آئین کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، ان کے کلمہ کو بلند کر سکیں، ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچا سکیں، ان کے مشن کو لوگوں تک پہنچا سکیں، اور ہم لوگوں کے ساتھ مل کے اس طرف سفر کریں۔ یہ اصل میں یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ وانصر علی عدوہ، اے خدا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرما ان کے دشمن کے مقابل میں، عدوہ ہی و عدوہ کا، جو تیرے بھی دشمن ہیں۔ دیکھیں وہ ہمارے بھی مومنین کے بھی دشمن ہیں، تو در حقیقت ہم نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے تو در حقیقت یہ نصرت ہوگی کس کی؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یا رب العالمین، اے خدایا قبول فرما میں نے جو دعا کی۔ بس آخری چیز جو میں نے ایک بیان کر دی ہے یہاں پہ، آپ دیکھیں ایک دعا، ایک زیارت کے اندر
جہاں پہ ہے کہ سرداب، جہاں پہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں سے غائب ہوئے، سرداب جو تھا گھر تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس سرداب اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جو سامرا وغیرہ میں جو زیر زمین ہوتی ہے جگہ بنائی ہوتی ہیں، یعنی زمین کے اوپر، زمین کے نیچے جو بعض کا تہہ خانے بنائے جاتے ہیں، وہ اس زمانے وہاں پہ رومز نیچے بناتے تھے زیر زمین. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی تاکہ جو علاقے گرم ہیں وہاں پہ وہ نیچے والے حصے ٹھنڈے ہوتے ہیں. خوب اس میں آپ دیکھیں کہ جب سرداب پہ پہنچے تو ایک جگہ پہ ہے، تو وہاں پہ آپ نے جا کے یہ دعا مانگ رہی ہیں جب کوئی جس کو سامرا جانے کی زیارت کی توفیق ہو. تو وہاں پہ آپ دیکھیں پہلے جو جملے ہیں وہ یہ کہ اے خدا ولم، یعنی کچھ جملوں کے بعد یہ آتے ہیں جملے، ولم یجعلنا من المعاندین الناصبین، اے خدا مجھے معاندین میں قرار نہ دے، ناصبیوں میں. ایک ولا من الغلاۃ والمفوضین، ولا من الغلاۃ غلاۃ المفوضین، اے خدا مجھے غالیوں میں اور مفوضین میں قرار نہ دے. غالی وہ لوگ ہیں جو اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کہتے ہیں. مفوض جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پورا نظام اہل بیت کے حوالے کر دیا اور آپ خود چھٹی کر گئے، یہ مفوض ہیں، یہ تفویض باطل ہے. ولا من المرتابین المقصرین، اے خدایا مجھے تردید کرنے والوں میں اور مقصرین میں بھی قرار نہ دے. یعنی یہ تینوں طبقوں سے خدا مجھے محفوظ فرما، نہ ناسبی، نہ غالی، نہ مقصر. یہ تینوں تعبیرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے. مقصر کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی شخصیت کو ہلکا نہ جانوں. دیکھیں تقصیر بعض اوقات کیا ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے نا ان کے مقام کو کم جاننا، ایک یہ ہوتا ہے ان کی نافرمانیاں کرنا. آج یہ ایک بڑی تعداد جو دوسروں کو مقصر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں مقصر ہیں. مثلا بعض آپ دیکھیں غالی جو ہیں وہ علماء کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ مقصر ہیں. مقصر کس معنی میں؟ ان کے نزدیک مقصر وہ ہے جو علی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نہیں کہتا. یہ اب ان کی جعل کردہ چیزیں. اصل میں ایک مقصر کا معنی یہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو ہلکا سمجھتا ہے، ان کی اطاعت نہیں کرتا. والمقصرین فی حقکم، جو آپ کے حق میں تقصیر کرتا ہے، جو آپ کے فرامین میں تقصیر کرتا ہے، تو اس کا ایک بڑا مصداق خود یہ غالی ہیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو قبول نہیں کرتے. یہ خود مقصر ہیں حقیقت میں. آج یہی ہے ایک بڑی تعداد جو خود گمراہ ہے دوسروں کو گمراہ کہتی ہے، جو خود غالی ہیں، جو حقیقت میں خود مقصر ہیں دوسروں کو مقصر کہتے ہیں، جو حقیقت میں خود راہ خدا سے ہٹے ہوئے ہیں وہ دوسروں کو کہتے ہیں یہ گمراہ ہیں. یہ آج ایک بہت بڑی یعنی مشکل ہے. یعنی جس طرح الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، خود چوری کرنی اور دوسروں کو چور کہنا. ان چیز یہ منافقت جو انسان میں پائی جاتی ہے، ایسی منافقت اور کسی مخلوق میں نہیں ہے. اس وجہ سے یہ آخر و زمان بہت زیادہ فتنوں کا دور ہے. اس میں ہمیں ہوشیاری بیداری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تاکہ ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملحق ہو سکیں. اللہم صلی علی محمد و آلہ الاطہار.